کاشف ایک بہت اچھا بچہ تھا، نماز پابندی سے پڑھتا، اچھے اخلاق سے پیش آتا اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، مگر آج کل وہ کھیلنے نہیں آ رہا تھا، جس پر اس کے دوست ریحان کو فکر ہو گئی تھی۔ کون؟ انکل، میں ریحان، کاشف کا دوست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل، کاشف آج کل نظر نہیں آ رہا۔ ہاں بیٹا، اس کے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی ہے، اس لیے وہ کھیلنے نہیں آ رہا۔ آ جاؤ، اس سے مل لو، وہ اندر آرام کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے، آپ کے ہاتھ میں تو پٹی بندھی ہے، کیا ہوا آپ کو؟ میں سائیکل سے گر گیا تھا، اس لیے ورم آ گیا اور ڈاکٹر نے ہاتھ پر پٹی باندھ دی ہے۔ مجھے آپ کی فکر ہو گئی تھی، اس لیے آپ کی خیریت معلوم کرنے آ گیا۔ جزاک اللہ۔ کاشف، آپ کو تکلیف ہے مگر آپ بالکل آرام سے ہیں۔ ایک بار جب میں گرا تھا اور ٹانگ پہ چوٹ آئی تھی تو ٹھیک ہونے تک میری آؤ آ کی آوازیں نکلتی تھی۔ ریحان، ہمیں تکلیف پر صبر کرنا چاہیے، یعنی نہ آوازیں نکالنی چاہیے نہ کسی کو پریشان کرنا چاہیے۔ تکلیف کے موقع پر ہمیں اس سے بڑی تکلیف ذہن میں لا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو، میرے ہاتھ میں صرف ورم آیا ہے، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہڈی نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح مجھے صرف ہاتھ میں درد ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے کوئی اور بیماری لاحق نہیں ہے۔ یہ سوچنے سے صبر کرنے کا حوصلہ ملتا ہے اور صبر کا ثواب الگ ملتا ہے۔ سبق: پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہائے ہو کرنے کے بجائے صبر کرنا چاہیے اور ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی تکلیف ہو جائے تو علاج کے لیے امی ابو یا ڈاکٹر وغیرہ کو بتانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، صبر،